بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جائز اور حقیقی رشتے کو دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لانے کا عمل۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ عمل اصل میں پیار اور محبت کے لیے ہے، اور یہاں ہم ترجیح صرف میاں بیوی کو دیتے ہیں۔ وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے سے بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہوں اور لڑ جھگڑ کر اپنی بیوی جو ہے وہ میکے میں چلی جائے اور شوہر کہیں دور نکل گیا ہو، یا ایسے میاں بیوی جس کا شوہر ناراض ہو کر چلا گیا ہو اور وہ واپس نہ آتا ہو، یا ایسی بیوی جو لڑ جھگڑ کر اپنے والدین کے گھر میں ہی بیٹھ گئی ہو اور اپنے شوہر سے رجوع نہ کرتی ہو۔ یہ عمل ایسے افراد کے لیے ہے جو دور گیا ہوا فرد ہے، اس کو واپس اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے افراد ہیں جو آپس میں پیار محبت کرتے ہیں۔ اب ان کا پیار کس نوعیت کا ہوتا ہے یہ وہ خود بھی نہیں جانتے، بس لمبی چوڑی باتیں کر کے پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی زندگی سے بھاگ گیا ہے یا لڑکی لڑکے کی زندگی سے بھاگ گئی ہے۔ چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں تھے، لہٰذا اس عمل کو ایسے افراد نہیں کریں گے۔ اس عمل کا آغاز نوچندے جمعے والے دن کیا جائے گا، بوقت صبح سورج طلوع کے۔ جو گھر سے دور نکل گیا ہو اس کے پہنے ہوئے میلے کپڑے پر اس کلام کو جیسے یہاں بنا کر دکھایا گیا ہے اس کو بنایا جائے، اور اس کپڑے کے اندر کالی ثابت مرچ کے دانوں پر ایک ایک کر کے اس کلام کو متا تغربو اخضرو فلاں بن فلاں قد شغفہا حبن یا ودودو فلاں بن فلاں۔ یہاں فلاں بن فلاں جو مرد گھر سے نکل گیا ہو اس کے لیے ہے، اور اگر عورت گھر سے نکل گئی ہو تو اس کے لیے متا تغربو احضرو فلاں بنت فلاں قد شغفہا حبن یا ودودو فلاں بنت فلاں۔ اس طرح پڑھائی کی جائے گی۔ اب بازار کسی پنسار کی دکان سے دیکھ کر تیز پتے کے بڑے بڑے پتے لے کر ہر ایک پتے پر اسی کلام کو نام ماں والدہ سمیت لکھیں، اور جو فرد بھاگ گیا ہے اس کے نام کے اعداد کے مطابق اس کلام کو پڑھا جائے گا، اور اس میلے کپڑے پر لکھائی والا تیز پتہ رکھ کر اس کلام کو اتنی تعداد میں پڑھ کر دم کر کے اس کے سرے کے اوپر سرخ دھاگا باندھ دیں اور اس کو مشرق کی جانب لٹکا دیں۔ اب دوسرے پتے پر بھی اسی کلام کو لکھ کر اس کپڑے میں رکھ کر کلام کو پڑھ کر دم کریں اور سرے سے سرخ دھاگے سے باندھ کر اس کو شمال کی جانب لٹکا دیں۔ تیسرے کو اسی ترتیب سے تیار کر کے اس کو مغرب کی جانب لٹکا دیں۔ چوتھے کو جنوب کی جانب اسی طریقے سے لکھ کر اور دم کر کے جنوب کی جانب لٹکا دیں۔ اس عمل کو اپنے اس کمرے میں بھی سمتوں کا خیال کر کے کیا جا سکتا ہے جو اپنا خاص کمرہ ہو اور اس میں کسی دوسرے کا دخل نہ ہو، اور پانچویں کو خود درمیان میں لکھ کر اسی ترتیب سے پتہ تیار کر کے اس کو تعویذ کی طرح سرخ دھاگا لپیٹ کر بنا لیں، اور اس کو اپنے پاس جو بالکل سفید سرخ تاج والا مرغا ہے اس کے گلے میں باندھ دیں، اور جیسے ہی مرغ بانگ دے گا آپ اس کلام کی پڑھائی شروع کر دیں تب تک جب تک مرغ چپ نہیں ہو جاتا۔ اس عمل کو نہایت ہی سمجھداری سے کرنا ہوگا، اور خود روزانہ بلا ناگہ اسی کلام کو 41 مرتبہ سب سے پہلے مشرق کی جانب اس تصور کے ساتھ پڑھ کر دم کر دیا کریں کہ فلاں جو بھاگا ہوا ہے اسی جانب سے واپس آ رہا ہے، پھر شمال کی جانب بھی اسی طریقے سے، پھر مغرب، پھر جنوب، اسی ترتیب سے چاروں اربع عناصر کی کلام کو 41 مرتبہ پڑھ کر ہر متعلقہ سمت کی جانب دم کر دیا کریں۔ یہ بھی ایک ہی مرتبہ عمل کر کے پھر صرف پڑھائی کرنی ہوگی۔ اس عمل کو اگر میاں بیوی اپنے درمیان میں سے کسی تیسرے کو نکالنا چاہیں تو اس نیت اور تصور کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو اس نقش کو جیسے یہاں بنا کر دکھایا گیا ہے ایسے ہی بنائیں، اور اس کو خوشبو سے معطر کر کے اپنے گلے یا بازو پر ضرور باندھ لیں۔ اور اگر کوئی نقش نہ استعمال کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے والا جو عمل بتایا ہے اس میں سیدھی سیدھی کلام بتائی ہے لکھ کر متعلقہ سمت میں لٹکانے کے لیے۔ اگر اس کے ساتھ اس نقش کو بھی لکھا جائے اور اسے لٹکایا جائے تو اور بھی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی عمل کو ایسے افراد بھی کر سکتے ہیں جو اپنا ایک جائز ایسا رشتہ رکھتے ہوں جو مستقبل میں شادی کرنا چاہتے ہوں، اور ایک طرفہ توجہ نہیں دو طرفہ متواتر توجہ ہو، تو ایسے افراد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو افراد یک طرفہ محبت رکھتے ہوں وہ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے جو بیان کیا گیا ہے یہ کیفیت ویسی تصور نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی کو اس تمام عمل میں کوئی چیز مثلاً مرغ رکھنا اور اس پر عمل کرنا یا دیگر اور کپڑے کی رکاوٹ آ رہی ہو تو اس کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق سفید کاغذ پر ایسے ہی جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے کر کے دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر باقی کے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔